السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا، اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ بات بھی میں پیش کروں گا۔ البتہ ان کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پرابلمز ہیں، اس بنا پر۔ یہ سید امیر القادری صاحب یہ ایسا ابھرتا ہوا چہرہ ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں ان کی فین فالوئنگ ہے، لیکن دوران تقریر کچھ کا کچھ بول دینا یہ کسی بڑے عالم دین کو زیب نہیں دیتا، اور ان کے بارے میں بہت سارے علماء کرام بھی اپنی زبانیں کھول رہے ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور آج کی جو ویڈیو کا معاملہ ہے وہ مختصر انداز میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سید صاحب اس تقریر میں، آپ کو جو فوٹو میں نے دکھایا ہے اسی تقریر میں حضور سید امین القادری صاحب قبلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنے والوں نے کہا، کہنے والوں نے کہا۔ ان کا جو جملہ ہے ان الفاظ سے پہلے وہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا، تو وہ کہنے والے کون سے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کی روایتیں معتبر ہیں یا نہیں ہیں، ان کے نام معتبر ہیں یا نہیں ہیں، یہ سید صاحب کو پہلے یہاں پر کھولنا چاہیے تھا۔ کہنے والوں نے کہا، کس نے کہا؟ اب وہ کیا کہتے ہیں سید امین القادری صاحب کہ درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا لیا جائے اور درختوں کی ساری ٹہنیوں کو قلم بنا لیا جائے، سارے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، اور سارے انسان اور سارے جنات اور فرشتے تمام کے تمام مل کر میرے غوث کی شان لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ قلم ختم ہو جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن غوث اعظم کی شان نہیں لکھ سکتے۔ اس بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سید امیر القادری صاحب پر نشانہ لگا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید یہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، کنز الایمان، اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ سید امیر القادری صاحب قبلہ نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ آپ کے گھر میں اگر کنز الایمان ہے تو آپ اس کو اٹھائیں اور دیکھیں، رکو نمبر 12 ہے، 21واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 26۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلمیں ہو جائیں، قلم بن جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر ہوں، اور ابحر ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، یعنی اللہ کی باتیں ختم کبھی نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزت اور حکمت والا ہے۔ اس موضوع پر سید صاحب نے جوش میں کہا یا کسی بھی اینگل سے کہا؟ کیا سید صاحب نے اس پر کچھ اپنا وضاحت نامہ پیش کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہوتی ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں، اس کو اپنے بھی دیکھتے ہیں، بیگانے بھی دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، پھر وہ علماء اہل سنت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جوش جوش میں کچھ بھی بول جاتے ہیں، یعنی جو باتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کو کرنا چاہیے وہ ہم بندوں کی شان میں کیسے کر سکتے ہیں۔ لہذا سید امیر القادری صاحب قبلہ کے حوالے سے یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف وائرل نہیں ہو رہی ہے، اب اس پر تحریریں بھی آ رہی ہیں، یہاں سے کہیں اور سے، اور ایک تحریر آئی ہے نیپال سے۔ یہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں سنیے۔ سید امین القادری صاحب کی 2-3 ویڈیوز میں نے سماعت کی ہے، جن سے اندازہ لگا کہ یہ پورے عالم دین نہیں ہے،
ان کا شمار غیر عالم میں ہوگا، جن کے لیے اعلیٰ حضرت کا قول ہے کہ غیر عالم کو تقریر کرنا حرام ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کا یہ ماننا ہے کہ جب ان کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، ان کی تقاریر سنی جاتی ہیں، تو ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے، ان کے طرز کلام سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے عالم دین نہیں ہے۔ اور اگر پورے عالم دین نہیں ہے تو اس کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کا کیا قول ہے؟ وہ یہ قول ہے کہ غیر عالم کو تقریر کرنا حرام ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اس ویڈیو میں بھی انہوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہی کچھ کہہ دیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انہوں نے یہ لکھا کہ جو باتیں اللہ رب العزت کے لیے اس کی شان میں کہی جائیں، وہ باتیں حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہی ہیں۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں ان پر توبہ ضروری ہے، مگر توبہ کون کرائے؟ اسٹیج والے بھی دے رہے ہیں نعرے، اسٹیج والے بھی نعرے لگا رہے ہیں اور ان کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے لیے کہ ہم اسی کو بلاتے ہیں کہ جو یوٹیوب پر زیادہ وائرل ہو رہا۔ ہم اپنے مدرسین کو، اپنے علماء کرام کو کہ جن کا احسان عظیم ہو، جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہماری نسلوں کو آباد کرتے ہیں، ہم ان کو قطعی نہیں بلاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ان میں شعلہ بیانی نہیں ہوتی ہے، وہ چیخنے چلانے والی عادت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم معتبر علماء کرام کو چھوڑنے کے بعد میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن کی باتوں پر بھروسہ کرنا ہو یا نہ ہو، یعنی ان کی باتوں پر بھروسہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے، مشکوک لوگوں کو ہم بلاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہماری جماعت والے اور کتنا گریں گے۔ ایسے ایسے غیر عالم خطیبوں کی ہی پذیرائی ہے، 6 مہینے پہلے سے تاریخیں بک رہتی ہیں، گروپ میں ان کا نمبر مانگا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، جوہلا کو چھوڑیے، علماء بھی ایسو کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ یہ بات بالکل میرے دل کی کہی ہے، اس بات میں بھی شامل ہوں، کیونکہ 6 مہینے پہلے میں سید امیر القادری صاحب کی تاریخ لینا چاہتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا اصرار تھا، ایم پی کے منصور کے ہمارے کچھ احباب تھے، ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تاریخ لے لیں اور حضرت جو تاریخ دیں، جہاں سے چاہیں وہاں سے ہم بلا لیں گے، بائی فلائٹ، بائی کار، کسی بھی طریقے سے ہم پورا خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ نہیں ملی، اور یہی ہوتا بھی ہے کہ 6 مہینے تک تاریخ نہیں ملتی ہے۔ فون لگاؤ تو ادھر ادھر کے لوگ فون اٹھاتے ہیں، اگر کوئی بات، اگر کسی کو کوئی حوالہ بھی مانگنا ہو تو سید امیر القادری صاحب قبلہ سے بات نہیں ہو سکتی، وہ ان کے جو ساتھ میں رہنے والے لوگ ہیں انہی سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ علماء کرام کی اگر سب میں شامل ہیں تو خدمت خلق کریں۔ یہ کیا آپ نے 4 لوگ اپنے پاس میں رکھ لیے، اب آپ سے بات بھی نہیں ہو سکتی؟ کوئی اپنے دل کا حال تمہیں سنانا چاہتا ہے تو آپ نے اپنے اسلاف کی زندگی کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ آپ اگر اسلاف کی زندگی پر عمل کرتے ہوتے تو دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن آپ بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، مجھے سید صاحب سے کوئی بیر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات اگر آتی ہے تو اس پر بولنا ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اگر اسی بارے میں اگر سید صاحب کو آگاہ نہیں کیا گیا تو یہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے نہ جانے کتنی وائرل ہوگی، اور اس پہ ابھی نہ جانے کتنے لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ مجبوراً بہت سارے لوگوں نے جو کمنٹس کیے چینل پہ اور کہا کہ یہ سید صاحب نے کیسا کیوں کہا ہے، یہ سید صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے۔ اس تعلق سے جب باتیں سننے کو آتی ہیں تو دل رنجیدہ ہوتا ہے، دل مایوس ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو دین متین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں خود توبہ کرتا ہوں، توبہ کرنی چاہیے بندے کو، ہر لمحے توبہ کرنی چاہیے۔ میں خود توبہ کرتا ہوں، اگر میری زبان سے
سید صاحب کے لیے یا کسی کے لیے اگر کوئی غلط جملہ نکلا ہو تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.